تقدیر کی سباؤں کو بلند کریں، اسی کی تحریر کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کی تصدیق کے گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم لوگ سلام کے بعد ہر بار انگیزت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس اور مقدس پر جن کا نام نامی اس کی گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدا کے مبارک مقدس کا مقررہ کہ رب کائنات نے دینی رحمت کائنات کو محفوظ کیا اور ان کے ذریعے سے کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کو بندوبست فرمایا۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترمائے بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ میں جو موضوع ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، انسان کی زندگی پر عبادات کا اثر، کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ میں آ گئی، مزید کچھ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ میرا اور تمام انسان خصوصاً مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد میں ہر جمعہ میں ہر بیان میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو کوئی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا، کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ انسان اور جنات اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ یہ اصل مقصد ہے۔ اب اس عبادت کے ساتھ میں انسان تو دنیا میں انسان کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے اور روزی رساں کا مسئلہ بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو بھی اس دنیا کے اندر اس زمین پر ہم نے تمہاری روزی کو رکھا ہے، تو لہٰذا تم اپنی روزی کو تلاش کرو۔ یعنی دنیا کمانا اسلام اس سے نہیں روکتا، دنیا کمانا بھی ضروری ہے، لیکن اصل مقصد حیات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ دنیا کمانا کیونکہ بیوی اور بچوں کا ناموس کا تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر دیا کہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، ان کا کھانا پینے کا انتظام کرنا، یہ مرد کے ذمہ داری میں لگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو لہٰذا ہمیں دنیا میں کمانا ہے، لیکن دنیا کمانے کے لیے دنیا کے اندر غرق ہو جانا یہ انسان کو غرق کر دے گا، اس کو دنیا اور آخرت میں جو ہے دونوں جگہ پر بھی جو ہے وہ رسوا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اصل مقصد کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ عبادت کرنا تو کس طرح سے عبادت کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو، تو نماز پڑھنا تو کس طرح سے نماز پڑھنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزہ رکھو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا، تو روزہ کس طرح سے رکھنا؟ پھر اس کے بعد میں حج کا ذکر آیا، جتنے بھی اعمال اور جتنے بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر عائد کیے ہیں ان کو کس طرح سے بجا لانا، جس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اس طرح سے ہم ان اعمال کو بجا لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سرفراز کریں گے اور آخرت میں بھی سرفراز کریں گے۔ اگر نہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، لیکن طریقہ وہ نہیں ہے جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، تو ایسا عمل کرنے سے نہ تمہاری دنیا میں فائدہ پہنچے گا نہ آخرت میں فائدہ پہنچے گا۔ گزشتہ جمعہ میں باتیں آئی تھیں، تو لہٰذا ہمارا مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے، اور اس عبادت میں نبی کے طریقے کو لازم رکھنا ہے، نبی کے طریقے کو لازم رکھنا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ وضو ہو، چاہے وہ طہارت ہو، چاہے وہ غسل ہو، چاہے وہ ہر معاملہ زندگی کے اندر جو ہمارے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں، ان تمام
عبادت نہیں ہو رہی جس طرح سے اللہ کے رسول نے عبادت کی تھی، اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے اللہ نے حکم دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو عبادات کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جو بھی اعمال کر رہے ہیں، اس کو کس طرح سے کرنا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق۔ کچھ باتیں اس ترجمے میں آئی تھی، آج دیکھیں گے۔ ایک عبادت جو بہترین عبادت ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کو لے لیجیے۔ اب میں اس ترجمے کے باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم رہتا ہے، تو لہٰذا قرآن کی تلاوت بھی جو ہے بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اپنی زبان سے جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے کلام کو سن کے ہم دہرا رہے ہیں، تو یہ بڑی عبادت ہے۔ اور قرآن کی تلاوت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پہ تمہیں 10 نیکیاں ملنے والی ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھا اس نے 30 نیکیاں کمائی۔ ہر نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک نیکی ملی اس کو 10 گنا بڑھا کر کے دیا جائے گا، تو ایک حرف کی ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ تو اس طرح سے الف لام میم یہ 3 حرف ہے، تو لہٰذا 30 نیکیاں ملی۔ اتنا بڑا جو ہے اہمیت اس قرآن کی تلاوت کی ہے۔ تو اب مقصد کیا ہے؟ کیا قرآن کو اسی طرح تلاوت کر کے یہ 10 نیکیاں ہاتھ لگا لیں گے وہی بس یہی ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے کہ تم قرآن کو پڑھو؟ قرآن کو پڑھو تو طوطا مینا کی طرح ہم رٹتے جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قرآن نکال کر کے پڑھتے ہیں، پھر اس کو جو ہے جزدانوں میں لپٹ کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی قرآن کو معنی اور مطلب سے نہیں پڑھا۔ اصل مقصد ہے کہ اس کو معنی اور مطلب سے پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا، یہ قرآن کی تلاوت کا مقصد ہے۔ ہاں، قرآن اگر آپ ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھ کر کے قرآن کو بند کرتے جا رہے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، قرآن بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے حجت بھی ہے اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ بھی کر دے گا۔ ہاں، قرآن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جو ہے اس کے فیور میں گواہی دے گا، اس کے لیے حجت بنے گا کہ یہ مجھے قرآن میری تلاوت کرتا تھا اور میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا تھا، تو لہٰذا وہ قرآن پر اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ اگر نہیں ہے خالی قرآن پڑھ رہے ہیں بند کر دے رہے ہیں، ایک معنی ایک لفظ کا معنی ہم نے نہیں سمجھا اور اس کے ایک لفظ کے مطابق ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، تو وہ قرآن جو ہے ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک وعلیک، تمہارے خلاف بھی گواہی دے گا اور تمہارے جو ہے تائید میں بھی گواہی دے گا، تمہاری سفارش بھی کرے گا۔ تو ہم قرآن کی سفارش اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ ہاں، اگر نہیں گزاریں گے تو پھر کیا فائدہ؟ کل قیامت کے دن جو ہے وہی قرآن میں جہنم میں لے کے جائے گا حجت، وہ جو ہے آ کر کے ہمارے خلاف جو ہے گواہی دے کر کے ہمارا معاملہ جو ہے بگاڑ دے گا۔ یعنی یہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن پڑھنے والوں کا ایک جماعت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے مگر وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی بڑے اچھے انداز میں قرآن کو تلاوت کریں گے، لیکن قرآن جو مطالبہ کر رہا ہے، قرآن جو انسان سے چاہتا ہے، اللہ سے جوڑنے کے جو معاملات قرآن بتاتا ہے، وہ اس کو چیز اختیار نہیں کرتا، صرف تلاوت کرتا ہے بہترین پیارے انداز میں۔ یہ خصوصاً جو ہے وہ خارجیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، خارجی قرآن پڑھیں گے لیکن جو ہے اتنا بہترین انداز میں وہ قرآن پڑھیں گے کہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے سامنے ایج ہو جائے گا، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رہتا تمہارا قرآن پڑھنا۔ اتنے اچھے انداز میں وہ قرآن پڑھیں گے، نماز بھی اتنے اچھے انداز میں پڑھیں گے، لیکن نہ ان کا قرآن ان کے حلق کے نیچے اترے گا، نہ ان کی نماز سر کے اوپر اٹھے گی۔ نماز پڑھنا بڑی بات نہیں ہے، نماز کو پورے جو ہے اس کی جو ہے جس طرح سے بتایا گیا اس طرح سے آپ نماز پڑھو،
آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ آدمی ظلم بھی کرتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے قرآن کے اندر کیا آیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک جگہ ہے لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، کوئی آدمی نہیں بول رہا ہے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ کی لعنت، اللہ نے فرما دیا کہ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ہے اور ظلم کرنے والوں پر لعنت ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی پر بھی ظلم آدمی کرتا ہے تو اس پر لعنت پڑتی ہے، اور ظلموں میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ایک چھوٹا سا کسی کے اوپر اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو اس پر بھی لعنت ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم شرک کرنے والے پر کتنی لعنت پڑتی ہے اس چیز کی؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ بندہ بندے پہ ظلم کرتا ہے، یہ چھوٹا ظلم ہے، لیکن یہ اللہ کی ذات پہ ظلم کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو روزی دیا، اللہ نے اس کو پانی کا انتظام کیا، اللہ نے اس کو ہوا دی، اللہ نے اس کو تمام نعمتوں سے نواز دیا، لیکن پھر بھی اس اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے سامنے اپنے پیشانی کو دیکھتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو جب یہ پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا ان آیتوں کو پڑھتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر وہ آدمی جھوٹ بولنے والا ہے تو وہ قرآن پڑھ کے اپنے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے بھی وہ قرآن اس کے اوپر لعنت دے رہا ہے، اس کا قرآن پڑھنا لعنت کا باعث بن رہا ہے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، جب یہ آیت پہ پہنچتا ہے تو وہ لعنت اس کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور یہ قرآن ہی تمہارے جو ہے گمراہی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر تم نے قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اگر قرآن کو جو ہے بس رسم کے طور پہ آپ پڑھ لے رہے ہیں تو سمجھو وہ تمہارے لیے گمراہی کا ذریعہ ہے۔ آج قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے۔ آج غیروں سے زیادہ مسلمان کھلواڑ۔ قرآن کی آیتیں اللہ اکبر، دنیا بھر کے اندر موحدین قرآن کی تلاوت کر کر کے لوگوں کے سامنے سجا رہے ہیں، لیکن اس کو ہنسی مذاق میں، قرآن کو ہنسی مذاق میں لے رہا ہے۔ قرآن کی آیتوں کا ذرا بھی اس کے جو ہے کان پہ جوں تک نہیں رہتی، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ احادیث بیان کی جاتی ہیں، احادیث کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، سمجھ رہے نہیں۔ تو قرآن کو جس طرح پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھیے۔ قرآن کو پڑھنا ہے یہ حق ہے، قرآن کو سمجھنا ہے یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ قرآن کے حقوق میں سے یہ حقوق ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کیا جائے، تب یہ قرآن ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ دنیا میں فائدہ، آپ دنیا میں جتنے بھی عبادات آپ کریں گے وہ عبادات کا اثر دنیا کے اوپر، دنیا میں آپ کو آپ کی زندگی پہ جو اثر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے جو بھی نیکیاں ہیں وہ یہاں مل رہے ہیں۔ کبھی بھی یاد رکھیے، عبادت بندہ یہاں کرتا ہے، نیکیاں یہاں ملتی ہے، اس کا اثر آپ کو آخرت میں ملتا ہے، اس کا بدلہ، اس کا اجر، ان نیکیوں کا اجر اور بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دے گے۔ لیکن ان نیکیوں کو کمانا اس دنیا کے اندر ہے، اس زمین پر اس نیکیوں کو کمانا عبادت کر کے۔ آپ نیکیاں کب ملیں گی؟ تو دستور کے مطابق آپ کا عمل ہو رہا ہے تو جو ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ تو اس طرح سے جو ہے قرآن کی تلاوت جیسا نیک کام کرنے کے ساتھ اس
اس کے احکام اور فرامین کو بھی نیک کام کر رہے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا نیک کام ہے، لیکن اس کے احکام اور اس کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا یہ مسئلہ اگر نہیں ہے، آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، بدعت و خرافات میں مبتلا ہے، آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ڈکیتی بھی کر رہا ہے، آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، دھوکہ بازی بھی کر رہا ہے، آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، غیر محرموں پہ نظریں بھی ڈال رہا ہے، آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لوگوں کا مال بھی جو ہے ہڑپ رہا ہے، آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تمام برائیوں کے اندر مبتلا ہے، آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے، آدمی شراب بھی پی رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے۔ ایک ایک برائی کو یاد کر لو اور اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک لو کہ اتنی برائیوں میں میرے اندر کیا برائیاں ہیں۔ میں نماز پڑھنے والا، میں روزہ رکھنے والا، میں قرآن پڑھنے والا، میں نے حج بھی کیا ہے، میں نے صدقہ بھی کیا ہے، میں نے جو ہے نیک کام بھی کیے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، مفلس ہمارے پاس وہ آدمی ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ شخص ہمارے نظر میں وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے کل قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز بھی لے کر کے جائے گا، روزہ بھی لے کر کے جائے گا، حج بھی لے کر کے جائے گا، زکوٰۃ بھی لے کر کے جائے گا، نیک اعمال لے کر کے جائے گا، تمام کے تمام نیک اعمال لے کر کے جائے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی پٹائی کی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہوگا، کسی کا نقصان پہنچا دیا ہوگا، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا ہوگا، کسی کو جو ہے کسی پر تہمت لگا دی ہوگی، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کو جو ہے نقصان پہنچایا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن ایک ایک کر کے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کے جو ہے نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دو، وہ جس کی جو ہے گالی دی تھی اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی، جس پر ہاتھ اٹھایا تھا اس کو نیکیاں دی جائیں گی، جس کو گالی دی ہے اس کو جو ہے نیکیاں دے دی جائیں گی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے اس کے نیکیاں دے دی جائیں گی، ہر ایک کو جو ہے اس کے نیکیاں بانٹ دیے جائیں گے۔ جب اس کے نیکیاں پورے ختم ہو جائیں گے لیکن لوگ ابھی باقی رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، اب ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو جو ہے کھینچ کے لے جا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا فائدہ میری نماز کا، کیا فائدہ میرے روزوں کا، کیا فائدہ میری تلاوت کا، کیا فائدہ میرے حج کا، کیا فائدہ میرے نیک اعمال کا؟ اللہ نجات کا ذریعہ، آدمی کی نجات اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ سارے اعمال لے کر کے گیا پورے جہنم میں گیا، اس کے اعمال کے ساتھ میں دنیا کی زندگی پر اس نے مخلوق کے ساتھ وہ عمل نہیں کیا، مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا، حقوق العباد اس نے ادا نہیں کیے، اس کے بدلے میں جو ہے اس کا یہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بجا لانا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ بندوں کے حقوق ادا کرنا، بندوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، کل قیامت میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور میں نفاق کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ نفاق کیا ہے؟ منافقت۔ اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مسلمان ایسے تھے جو خالی زبان سے کلمہ پڑھے لیکن اندر دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہے۔ وہ مسلمانوں کے بیچ آتے اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا جو ہے بات کرتے، کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب کافروں میں جاتے تو ہم تو مسلمانوں کا مذاق کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کا صرف مذاق اڑانے کے لیے، ویسے ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ منافق ہے، اور منافق کے بارے میں اللہ کا حکم دیتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من
دینے کی کوشش کر رہا، یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا، یہ مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا۔ لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بلکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن مزہ چھٹنے والے ہیں لوگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے اندر 4 خصلتیں موجود ہیں وہ پکا منافق ہے۔ 4 خصلتیں کیا ہے؟ 4 خصلتیں پکا منافق ہے وہ، اور جس کے اندر ایک خصلت باقی رہے گی تو سمجھو منافقت کی ایک نشانی اس کے اندر باقی رہے گی، اور یہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ اس چیز سے توبہ نہیں کرے گا۔ اور یہ 4 کیا ہے؟ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے، منہ بولے تو جھوٹ بولے۔ دوسرا، وعدہ کرے تو خلاف کرے، وعدہ کر رہا لیکن اس کو نبھاتا نہیں، وعدہ خلاف ہی کرتا ہے۔ تیسرا، امانت رکھے تو خیانت کرے۔ یعنی ایک روایت میں عہد و پیمان کو توڑنا بھی ہے، عہد و پیمان کو توڑنا یعنی جو ایگریمنٹ آپ نے کیا اس کو توڑے رہے، تو یہ بھی امانت، عہد و پیمان بھی ایک معنی میں امانت ہے، وہ اس امانت کی حفاظت کرنا مومن اور مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو امانت رکھے تو خیانت کرے، اور چوتھی چیز جھگڑا کرے تو گالی بنے، جھگڑا کرے تو گالی بنے۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں، اب دیکھ لیجیے میرے بھائیوں، اس میں سے ہمارے اندر کتنی کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، 1000 مرتبہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ کیا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے؟ کیا مسلمان گالی نہیں دیتا جھگڑا کرے تو؟ کیا مسلمان امانت کرے تو خیانت نہیں کر رہا؟ پھر کہاں نہیں ہمارے مسلمانوں؟ 4 میں تو کم از کم 1-2 نشانیاں تو ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور جھوٹ بولنا تو ہمارا شیوا بن گیا۔ جھوٹ نہیں بولیں گے تو مزہ ہی نہیں آتا زندگی۔ صبح اٹھتے تو جھوٹ، بستر پہ جانے کا پتہ نہیں، ایک دن میں کتنے جھوٹ بولتے۔ ہماری زندگیوں میں کہاں اثر آئے گا عبادت کا؟ یہ فائدہ ہمیں کہاں پہنچائیں گی یہ عبادت کی؟ ادھر عبادت بھی کر رہے ہیں، ادھر گناہ بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ منافقت سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک روایت میں، مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے، یعنی بھلے وہ شخص، یہ 4 خصلتیں جس کے اندر موجود ہیں، بھلے وہ شخص نماز روزہ ادا کرے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کرے۔ یہ 4 خصلتیں ہیں، اس کے ساتھ میں نماز پڑھنے والا بھی ہے اور روزے رکھنے والا بھی ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی بول رہا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو مسلمان بولنے والا اور نماز روزہ کا پابند آدمی، اس کے تعلق سے یہ حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ روزہ نہیں رکھتا، اس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہیں تو وہ منافق نہیں کہا۔ ایک روایت میں آ گیا کہ اگر وہ نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا اور اس کے ساتھ میں یہ 4 خصلتیں بھی اس کے اندر موجود ہے تو وہ منافق۔ اللہ ہم سب کی دعا کرے۔ میرا بھائی ہوگا، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ایک اصل زندگی کی طرف، اصل زندگی کی طرف میں جانا ہے، جو زندگی ختم نہیں ہونے والی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس زندگی کا سوچنا ہے۔ وہاں پر 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو آرام ہے یا تکلیف ہے۔ اگر تکلیف برداشت کرنا ہے تو من مانی آپ زندگی گزار سکتے، اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا، اختیار دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا
راستے بتا دیے، ایسا کریں گے تو جنت، ایسا کریں گے تو اللہ تمہارے ادھر جانا تو جب تک نہیں بتا دیا راستہ، اختیار ہے کہ انسان کو اختیار ہے، تو جنت والا راستہ جب اختیار کرے تو اس کی پوری پابندیوں کے ساتھ اختیار کرے، تاکہ انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جا سکیں۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک شخص بھلے نماز روزہ اور زکات جیسی عجیب عبادتیں اپنے دامن میں رکھتا تھا، لیکن پھر بھی کیا ہوا، وہ مفلس کے بارے میں